اب دوسری چیز دیکھیے، یہاں پر غیر مقلدین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے جتنی عبارات ارد گرد تھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ تذکرۃ الرشید میں ایک عبارت موجود ہے، جب حضرت زامن توحیدی جلال آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے جو ہے ان کے سامنے واقعہ پیش آیا اور انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ان کی سہارنپور کے اندر کچھ رنڈیاں بھی مریدنی تھیں، وہ مریدنیاں حضرت وہاں پر گئے اور ایک مریدنی نہیں آئی۔ جب وہ وہاں پر نہیں آئی تو حضرت نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئی؟ اب پہلی بات یہ ہے، ان کو اسی بات پہ چیخیں گے حضرت وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ حضرت وہاں پر جو رنڈیوں کو مرید کیا وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ اگر جواباں غزل کے طور پر ہم نے جواب دینا ہو، ان کے بزرگوں کی ایسی عبارات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ساری زندگی شرم سے منہ نہ اٹھائیں، لیکن شاید اٹھا لے کہ شرم تو اس طبقے میں ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ غیر مقلدی کیوں بنتے؟ اصل بات یہ ہے، اب جب انہوں نے عبارات پر اعتراض کیا، اگر ہمیں اعتراض کرنا ہو تو صوفی محمد کی سمانے صوفی عبداللہ کی سمانے پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت زامن جلال آبادی کا رنڈیوں کے پاس ان کو بیعت کرنے کے لیے، ان کو اصلاح کرنے کے لیے جانا جائز ہے، تو صوفی عبداللہ کا دیکھیے کہ مامو کانجن کے اندر جو ہے وہ مدرسہ تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے، بلّہ ان کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف غیر مقلدوں کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اس کا کوئی اللہ والے نیک انسان تھے، اختلاف رائے اپنی جگہ پر، لیکن نیک انسان کی نیکی کو تسلیم کرنا چاہیے، خام خواہ ہر ایک کی جو ہے وہ ہم پگڑیاں نہیں اچھالتے۔ ہم تو ان کو کہتے ہیں جو ظاہری تقدس کے لبادے اوڑھ کر جو ہے وہ قصر تقدس کے چھجے رکھ کر اس میدان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا سنبھل کر میں قدم رکھنا ہے شیخ جی، اسے میں جہاں پگڑیاں اچھلتی ہیں اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ ذرا اب دیکھیے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکا کشمیری ناراض نہ ہو جانا یار ایک کشمیری لڑکا چھوٹی عمر کا تھا، وہ کماد کے پاس سے گزرے، وہ بچہ رو رہا تھا وہاں پہ، حضرت وہاں پر گئے اور جا کر پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت مجھے قرآن یاد کرتا ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹینڈ کی ہوئی تھی، بال کٹے ہوئے تھے، حضرت نے اپنا لعاب جو ہے تھوک مبارک وہاں سر پر لگایا تو اس کا جو ہے وہ حافظہ کھل گیا اور قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ یہ تو خیر ان کی کرامات میں لکھا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم دوسرے رنگ میں پیش کریں کہ صوفی عبداللہ صاحب کماد میں کیا لینے گئے تھے، تو اعتراض بنتا یا نہیں بنتا؟ ایک بچہ ادھر رو رہا ہے تو صوفی صاحب وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے اور اس ادھر جا کر تھوک لگانے کی کیا ضرورت تھی اس کے سر کو؟ تو بات یہ ہے، اگر الزامی جواب پیش کرنا تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان جیسے بے ادب نہیں ہیں کہ ہم وہ ایسی بات ضد کے اندر آ کر غلط بات کہیں اور اس کو غلط بات بنائیں جیسے انہوں نے بنائی ہے۔ حضرت نے آگے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا جب اس باندی کو اس رنڈی کو بلایا اور پوچھا، کہا ابھی تو کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ حضرت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، کس منہ سے آپ کے پاس آتی، شرم آتی تھی۔ انہوں نے فرمایا ابھی کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو اگر گناہ تجھ سے ہوا ہے، وہاں کوئی اس نے زنا کا ذکر نہیں کیا، زنا انہوں نے اپنی جیب سے ڈالا ہے، ہر چیز اپنے پلے سے ڈال کر الزام لگایا کہ فلاں جگہ ہے، وہاں گناہ کی بات ہے، گناہ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ اب حضرت نے کہا کہہ رہے دیکھو انا للہ انا الیہ، حضرت نے زنا کی نسبت جو ہے اس رنڈی کی طرف کر دی، تو اس گناہ گار عورت کی طرف نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا سارا کیا دھرا ہے کہ وحدت الوجود کے اندر یہ چونکہ ہر وجود میں خدا کے قائل ہیں کہ ہر وجود کے اندر خدا کی ذات موجود ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے ایسا قول کیا ہے کہ کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش تمہیں اللہ کی صدقے خیرات کے اندر تمہیں عقل مل جاتی تو یہ اعتراض نہ ہوتا، کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکی اور برائی کی طاقت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ خدائے خیر اور خدائے شر علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی خیر کا خالق اور شر کا خالق علیحدہ علیحدہ ہے۔ خالق خیر اور خالق شر ایک ہی ذات ہے، ذات خدا ہے۔ اگر نیکی خدا کی پیدا کی ہے تو برائی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت مشرح مسامرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں اپنی بظاہر نجس ہیں اور بری چیزیں ہیں، اگرچہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ان کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اس کو دوسری مثال میں یوں بیان کیا جاتا ہے، جب مطلق کو بیان کیا جائے عقائد کے اندر تو مطلق کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی اور تفصیل کے موقع پر اجمال بیان نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہا جائے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ساتھ تفصیل نہیں بیان کی جائے گی، خالق القرادۃ والخنازیر والقاذورات، اللہ بندروں کا پیدا کرنے والا ہے، خنزیروں کا پیدا کرنے والا ہے، گندگیوں کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کہنا ناجائز ہے۔ مطلق یہ کہنا اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہ جائز ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے،
اور یہی بات اگر زامن جلالی توحیدہ زامن صاحب نے، حافظ زامن صاحب نے یہی بات اس رنڈی سے کہہ دی، وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکی تھی، اور مایوسی کفر ہے۔ حضرت نے اس کو اس کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ جو کرنے والا کون، کروانے والا کون، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب وہ آگے لکھا ہے وہ رنڈی جو غصے میں جو ہے وہ آگ بگھولا ہو گئی اور کہا میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی، اور غصے سے چلی گئی۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ وہ اس رنڈی نے اتنی توحید والی تھی، اس نے ایسی بات کو برداشت نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں نہ اس رنڈی میں عقل تھی اور تمہیں اس رنڈی والی عقل تمہارے پاس ہے، نہ اس کو سمجھ آئی ہے نہ تمہیں سمجھ آئی ہے۔ اب دیکھیے کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے، وہی سے مراد اب اللہ کا نام یہاں لیا انہوں نے کہ یہ وہ کرانے والا اللہ ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا تذکرۃ الرشید میں یہ بات موجود ہے، کہا وہ تو وہی ہے، یعنی یہ کر رہا ہے تو یہی ہے، وہ تو وہی ہے جو کر رہا ہے۔ اب جہاں پر احتمال آ جائے وہاں استدلال کرنا ٹھیک رہتا ہے کہ خاص ایک معنی پہ خاص کرنا۔ حضرت نے مطلق بیان کیا، انہوں نے ایک معنی کے لیے